سب سے پہلے تو عامر صاحب ابھی ایسا لگتا تھا کہ کورٹ کا معاملہ تھوڑا تھم سا گیا ہے اور چیزیں رک سی گئی ہیں، خاموشی کے ساتھ کیسز آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں بڑھ رہے تو بس اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا وہ انبلیویبل تھا۔ اس کے اوپر تو میں بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس خطے کے جو سب سے سینئر سیاستدان ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور نواز شریف صاحب کہاں ہیں عامر صاحب؟ جی کل جو قومی سلامتی کے اوپر پارلیمان کے اندر جو ہے سیشن ہوا، اس کے اندر یہ تو بہت زیادہ بحث ہوئی کہ پی ٹی آئی نے شمولیت نہیں اس کے اندر کی، گو کہ علی امین گنڈا پور نے ایز چیف منسٹر کے طور پہ شمولیت کی تھی، مگر یہ بحث ہوتی رہی کہ ان کو حکومت نے کیوں ملاقات اگر کروا دیتے تھے، کیا حرج تھا، تو ان کو یہ بہانہ نہیں ملنا تھا ان کو۔ پھر یہ بھی بحث ہوتی رہی کہ نہیں بھی اگر حکومت نے یہ دانش مندی کی بات نہیں کی تھی تو پھر بھی پی ٹی آئی کو شامل ہو کے اپنا نقطہ نظر وہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا اور اس کا حصہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ حالات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت کم دفعہ اس طرح کا ہوا ہے کہ اتنے تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں، سکیل بہت زیادہ ہے، اس کا حل تو نکالنا ہوگا۔ پر پی ٹی آئی بھی تو بہت زیادہ توجہ رہی۔ اب میاں نواز شریف جو ہیں اس وقت جو ہے نہ صرف کہ وہ نون لیگ حکومتی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی پرائم منسٹر ہیں، ان کی صاحبزادی جو ہے چیف منسٹر پنجاب ہیں، تو ان کا نہ ہونا ایک اچنبے کی بات تھی۔ اور اس لیے بھی کہ پچھلا جو نیشن پلان تھا 2016 میں جو ہوا، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، اور پھر وہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ بھی بات کرتے رہے کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور بلا بلا بلا، تو ان کا ہونا سمبولکلی بھی اور ویسے بھی بڑا ضروری تھا۔ مگر جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی ان کی طبیعت ناساز تھی، تو اللہ ان کو صحت دے، اور کسی کی بیماری کے اوپر جو ہے شک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیونکہ یہ بھی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، پھر یہ بھی ایک کل پرسوں میں خبر دیکھ رہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ لاہور کے اندرون شہر کے لیے ہیریٹیج کی ایک کوئی کونسل یا اتھارٹی بنی ہے جس کو وہ ہیڈ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے۔ امریکہ میں یہ ہوتا ہے نا، جمی کارٹر یہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، وہ اس طرح کے انوائرمنٹ یا جو لارجر کازز ہوتی ہیں تو وہ مگر اکثر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا، ایل گور بھی جو تھے پریزیڈنٹ تو نہیں بن سکے تھے، اس طرح ہی پرانے جو ریٹائرڈ پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ روایت رہی ہے، مگر وہ بھی ریٹائرڈ نہیں ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ اور یہ بھی بتایا، معذرت سے روک رہی ہیں آپ کو، بڑے اندر سے نون لیگ کے اندر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان سے میئر شپ والے کام نہیں لینے چاہیے۔ قطع کلامی معافی، لیکن یہ بات درست ہے نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کے یہ ایک دفعہ یہ تمام وارڈ سٹیز جو ہیں سارے پاکستان کی، اگر ان کے اسٹیچر کا بندہ آئے گا تو وہ کر بھی لیں گے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس سے جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ایز اف وہ کوئی ریٹائرڈ ہو کے، میں نے جس طرح کہا نا، اس طرح کی کوئی جاب کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہے ان کا۔ بہرحال وہ ابھی بھی سربراہ ہیں، اور جو ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات پہ ان کی شمولیت ہونی ضروری ہے۔ پھر یہ بھی عذر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب پچھلا الیکشن تھا یہ 8 فروری کو، تو اس وقت الیکشن جو پلانک تھا نون لیگ کا یہ تھا کہ 2017 کو نکال دیا گیا تھا نواز شریف کو، مجھے کیوں نکالا والی تھیم، تو اب وہ موقع دیں تو وہ ہوگا۔ تو اب یہ تاثر دے کے کہ یہ جو کچھ آج کل کے حالات ہیں، سیکورٹی کے، اقتصادی حالات، پولیٹیکل حالات جو ہے، اس کا تعلق اس سے وہ تھوڑے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں نا آج کل۔ لیٹلی وہ نظر نہیں آتے میٹنگوں میں، پارلیمنٹ میں، یا مری میں پائے جاتے ہیں یا لاہور میں، اس طرح کے سمبولک ایونٹس میں، اور پنجاب کی کچھ اس میں نظر آتے ہیں۔ پر 3 پرائم منسٹر جن کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہو، وہ یہ پیچھے رہنا ان کا مناسب نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ نہ ہو اگلی دفعہ پھر وہ کہیں کہ جی یہ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی نا، یہ میری گورنمنٹ تو نہیں تھی۔ تو اس کی جو خرابیاں ہیں جو ہوں گی یا ہو رہی ہیں، اس کا ان سے لا تعلقی نہیں ان کی بنتی۔ سو یہ ایک سوال ہے، مگر میں پھر بھی جو ہے کہ ان کی بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت ناساز ہے، میں شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ ان کو صحت دے اور لمبی عمر دے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو آپ نے پہلے ٹاپک چھیڑا تھا جوڈیشری کا۔ عامر صاحب، گزشتہ روز ہم نے مقابل
میں بیوروکریسی کے حوالے سے ایک اہم خبر شیئر کی تھی، اس کے حوالے سے فالو اپ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی ہمارے ہاں کیونکہ اکثر جو ہے نا بیوروکریسی کے اوپر کم فوکس کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ ہے جس کے اوپر پورے ریاست اور حکومت اور پورا ملک جو ٹھہرا ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے تبادلوں اور ان کی ترقیوں کے اوپر غور کیا جائے کہ کتنا میرٹ کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. کہ شاید امید یہ ہوتی ہے کہ یہ انصاف سے اوپر آئیں گے، میرٹ سے آئیں گے تو یہ کوئی عوام کو اور آپ کو ہمیں کوئی انصاف دلوا سکیں گے، اچھے فیصلے کریں گے. تو یہ 20ویں سے 21ویں کا جو ہے نا ترقیاں جو کی گئی ہیں پولیس کی خاص طور پہ، اس کے اوپر ہم نے کل بڑی کی تھی کہ یہ خاص طور پہ کیونکہ بلوچستان ویسے ہی ایک ٹربلڈ صوبہ ہے، وہاں پہ ویسے ہی ایک محرومی کی ایک شکایت رہتی ہے اور محرومی وہاں پہ ہے بھی. تو وہ جو ترقیاں جو 21ویں گریڈ کے اندر کی گئی 20ویں سے پولیس کی جو ہیں، اس کے اندر ان کی کوئی آواز آراء کسی بندے کو شامل ہی نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہوا واقعہ 12 کو 13 کو پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو کوئٹہ گئے ہوئے تھے، اس لیے وہاں سے اس بورڈ کے ممبر کی جو بورڈ تھا اس کے اندر نہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری آ سکے، نہ بلوچستان کے آئی جی آ سکے، نہ انٹیریئر سیکرٹری یہاں کے تھے، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. درخواست کی گئی بورڈ کو کہ آپ یہ اس صوبے کے متعلق کوئی ریپرزنٹیشن نمائندگی نہیں ہے، اس کو پوسٹ پون کر دیں. اس کو جو ہے بلکہ نہ صرف پوسٹ پون نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے لگتا ہے شک پڑتا ہے کہ جس طریقے سے 39ویں نمبر سے 17 سیٹیں تھیں ٹوٹل جو ہے 39ویں نمبر سے بھی لوگ کیے گئے. پھر ایک رائل بلڈڈ تارڑ صاحب کو جس طریقے سے کیا گیا، وہ پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ملک میں ہیں یا ڈیپوٹیشن پہ ہیں. میں نے پوچھنے کی کوشش کی، یہ مجھے ابھی تک نہیں. اگر فرض کریں وہ نہیں ہے، وہ بھی ایک نیا وہ پریسیڈنٹ ہوگا، مثال ہوگی کہ جی انسان ڈیپوٹیشن پہ اور اس کی ترقی ہو جائے. مگر جو ہے جس طریقے سے وہ کی گئی ان لوگوں کے بغیر، میں نے یہ کل سٹوری کی تھی مگر بعد میں ایک دو اور بھی میرے پوائنٹ آؤٹ کی گئی چیزیں کہ یہ ذرا دکھا سکیں کہ یہ لسٹ جو بورڈ کے ممبران جو اس کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نہ صرف کہ یہ 3 لوگ نہیں تھے، مگر اس کی جو حیت ہے ایک بلوچستان ایک صوبے کے ساتھ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ شکایات رہتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں 3 جو ہے پارلیمنٹیرینز ڈالے جاتے ہیں. ایک ڈالی گئی ہیں سعدیہ عباسی جن کا تعلق پنجاب سے ہے، سینیٹر سعدیہ عباسی. سینیٹر سلیم منڈوی والا ظاہر ہے کراچی سے ہیں. پھر تیسرے جو ڈالے گئے ہیں جواد حنیف خان MNA ہیں، یہ بھی جو ہے غالباً کراچی سے ہیں. لہٰذا نہ KP سے نہ بلوچستان سے کوئی آپ کو پارلیمنٹیرین نہیں ملا تھا کہ آپ ڈالتے جو ہے. اور 2 صوبے پہلے ہی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اپنے اپنے بندے کروا لیے. خاص طور پہ پنجاب کے اوپر الزام پہلے بھی لگتا ہے، مزید اب تو بالکل وہ لگایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انہوں نے جو نا IB کا سہارا لے کے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو میرٹ پہ ترقیاں ہوئیں کہ اس کو اس مشکوک طریقے سے کرنے کے ساتھ ان کا بھی ترقی جو کہ جائز ترقی تھی اس کو مشکوک. اب وہ عدالت میں گئے ہیں، وہاں سے یہ ریفرس ہو جائے گا.